جو ایک نہایت بغیرت شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے جن جملوں کا استعمال کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث ہے نا، یہ سارے سنو ذرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے ہی فرمایا تھا، فرمایا قرب قیامت ایک ایسے لوگ اٹھیں گے جو میرے صحابہ کو تان کریں گے، اور میرے نبی پاک نے فرمایا تھا اس وقت جو عالم اپنے علم کا اظہار نہیں نہ کرے گا، مطلب کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کی یہ شان بیان کی ہے، لیکن مصلحت کا شکار ہو جائے، حالات کو دیکھے کہ مجھے تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، مجھے فلانا کیا کہے گا، مجھے کمیٹی کیا کہے گی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی عالم اس وقت اپنے علم کا اظہار نہیں نہ کرے گا، یہ سنو حضور کے الفاظ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فرمایا اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، اس پر اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پر زمین والوں کی بھی لعنت ہے، اس پر آسمان والوں کی بھی لعنت ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نہ اس بندے کے، اس عالم کے نہ فرضوں کو قبول کرے گا نہ نفلوں کو قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے تجھے قرآن کا علم دیا، تو میرے صحابہ کی عظمت پہ پہرا نہیں دے سکا، اللہ تعالیٰ نے تجھے حدیث کا علم عطا کیا، تو صدیق اکبر کی عظمت پہ نہیں بول سکا، تو حضرت عمر کی عظمت پہ نہیں بول سکا، تو حضرت عثمان کی عظمت پہ نہیں بول سکا، اور آپ احباب گواہ رہنا، اس بات کے شاہد رہنا، حالات جیسے بھی ہو، کیونکہ آپ میں سے بہت ایسے ہیں جن کو 8 سال ہو گیا میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہوئے، حالات کیسے بھی ہو، کسی کی حکومت ہو، کیسے بھی حضرت والا کنڈیشن ہو، ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت پہ بھی پیرا دیا ہے، ہم نے حضرت عمر فاروق کی عدالت پہ بھی پیرا دیا ہے، ہم نے حضرت عثمان غنی کی حیا پہ بھی پیرا دیا ہے، اور ہم نے اس لیے دیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے بھی پیار ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کے یاروں سے بھی پیار ہے کیونکہ یہ آپ کے حبیب ہیں۔ کیسے بھی آپ گواہ ہیں کہ نہیں؟ بولو سارے۔ اور جہاں بھی گئے ہیں درس قرآن اگر کہیں پہ دیا ہے، وہاں پر بھی جہاں پہ نبی پاک کے صحابہ کی عظمت آئی ہے وہاں پہ کھل کر بیان کیا ہے، اور ایسا نہیں کہ بندہ مصلحت کا شکار ہو جائے۔ اور بھائی میرے، مصلحت کا شکار تو اپنی ذات کے لیے ہونا چاہیے، معاف تو اپنی ذات کے لیے کرنا چاہیے، لیکن کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پہ بات کرے پھر بھی بندہ قرآن کی آیتیں نہ پڑھے، کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پہ بات کرے، یہ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو نوجوان اور طلباء آئے ہو نا، یہ میری بات توجہ سے سنو، اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہو اور تھوڑا بہت بھی اگر آپ کا کوئی مطالعہ ہو نا، یہ آپ کا دماغ کام کرتا ہو، آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت والا جب بھی پاکستان کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی طرف جاتا ہے اور اس ملک پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ جب بھی حالات کچھ ٹھیک ہونے لگتے ہیں یہ کون سی قوتیں ہیں؟ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو آ کے صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کر کے چلے جاتے ہیں یہ کوئی مومن لوگ ہیں؟ آپ خود ذرا تصور کرو، ذرا سوچو، وہ جنہا حضرت عمر فاروق کے ایمان پر بات کر رہا ہے، وہ اللہ کے بندو، وہ حضرت عمر کے ایمان پہ بات کرتے ہو، عمر فاروق وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا وجہ ہے؟ جب بھی پاکستان کے اندر حالات کچھ ٹھیک ہونے لگے تو یہ لوگ اٹھتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ سمجھو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بظاہر حلیہ بڑا صوفیانہ بنایا ہوتا ہے، اور نام لیں گے اہل بیت کی محبت کا، نام لیں گے حضرت علی کی محبت کا۔ اب حضرت علی کی محبت کا نام لے کے صدیق اکبر کو گالیاں، حضرت علی کی محبت کا نام کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے یہ چورن بکتا ہے، یہ مال بکتا ہے، یہ پرچون بکتا ہے، لاکھوں روپے میں بکتا ہے، اور محرم آنے لگے ہیں کروڑوں روپے میں بکے گا، ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کروڑوں روپیہ دیا جاتا ہے۔ انتشار کہاں پہ پھیل رہا ہے؟ پاکستان کے اندر بیڑا غرق کہاں ہو رہا ہے؟ عام نوجوانوں کا، مسلمانوں کا، ان کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ اداروں کو چاہیے کہ یہ جو فرقہ واریت پھیلانے والے ملوانے ہیں ان کو لگام دی جائے۔ اور ہم کوئی کہتی ہے، کوئی گن پوڑ پہ کہتا ہے صدیق اکبر کو مانو،
او بھائی نہیں ماننا نہ مانو، عمر فاروق کو نہیں ماننا نہ مانو، لیکن زبان درازی نہ کرو، کیونکہ اس کا حق ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق کی عظمتوں کو رب نے بھی بیان کیا ہے، صدیق اکبر کی عظمتوں کو مصطفیٰ نے بھی بیان کیا ہے۔ آپ نا بڑی توجہ کے ساتھ میرے یہ جملے سنو، یہ میں 2-3 دن لگا کے یہ ساری جو میں نے باتیں لکھی ہیں، بڑے پوائنٹ آپ کے سامنے جو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھو نا کہ یہ جتنا طوفان ان چند سالوں میں اٹھا ہے یہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کی، وہاں پہ جب پتہ لگا کہ علم پورا ہو گیا ہے، اب چار دوڑے حضرت ابوبکر صدیق پہ، اب چار دوڑے حضرت عمر فاروق پہ، اب چار دوڑے حضرت عثمان غنی پہ۔ مجھے بتاؤ، اگر ان کی خلافت کو نکال دیا جائے، اگر ان کی خدمات کو نکال دیا جائے تو ہمارے پلے بچتا کیا ہے؟ اللہ کے بندو، قرآن کو اکٹھا کرنے والے عثمان غنی ہے اور یہ شروع کام کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ جب ان کو نوجوانوں کے ذہنوں میں مشکوک بناؤ گے تو مجھے بتاؤ، پھر نوجوان تو یہ کہتے پھریں گے کہ بھائی دیکھو جی وہ فلاں روایت ہے، اس پہ بھی کلام ہو سکتا ہے۔ اب فرمان مصطفیٰ کا ہے، امتی کے ذہن کے اندر شبہات کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ قرآن رب کا کلام ہے اور جمع کرنے والے عثمان غنی ہے، جمع کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ان کے متعلق شبہات بنا کے سمجھانا کیا ہے کہ قرآن مکمل ہم تک نہیں پہنچا۔ اس چیز کو ذرا سمجھو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو، ہم تو ساری زندگی ان کی عظمت بیان کرے حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ کس نے بتایا ہے مصطفیٰ اس طرح مسکرایا کرتے تھے؟ کس نے بتایا ہے؟ وہ کس نے بتایا ہے نبی کا چلنا ایسے تھا؟ کس نے بتایا ہے نبی کا کھانا ایسے تھا؟ کس نے بتایا ہے نبی کا سونا ایسے تھا؟ کس نے بتایا ہے نبی کا کردار ایسا تھا؟ کس نے بتایا ہے نبی کا اخلاق ایسا تھا؟ کس نے بتایا ہے کہ نبی پاک کا دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا کیسا تھا؟ کس نے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیسے تھے؟ کس نے بتایا ہے کہ نبی پاک کی آنکھیں کس طرح کی تھی؟ یہ ساری معرفت جو ہم تک پہنچی ہے یہ صحابہ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اس لیے دوستو، صحابہ کی عظمت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اس وجہ سے، اس لیے کہ یہ میرے نبی پاک کے عاشق تھے۔ انہوں نے اگر باپ مقابلے میں آیا ہے، انہوں نے باپ میں آنکھ میں ڈال کے کہا ہے ہمیں اپنا نبی عزیز ہے۔ اگر ماں مقابلے میں آئی ہے، ماں سے کہا ہے ماں تیرے سے زیادہ ہمیں نبی عزیز ہے۔ اور جنہوں نے اتنا عشق کیا ہے، جنہوں نے اتنا پیار کیا ہے، جنہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، گھر بار چھوڑا کس لیے؟ کیڑا چھوڑتا ہے اپنا گھر بار؟ دین کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا، دین کے لیے اپنے گھر والوں کو قربان کیا، دین کے لیے 70 زخم کھا کے میدانی عمل میں مصطفیٰ کے لیے لڑتے رہے۔ آج یہ دوڑ آ گیا ہے، کوئی ان کے ایمان پہ بات کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم کہتے ہیں ہمیں اگر ایمان ملا ہے تو صدیق اکبر کے صدقے سے ملا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ مجھے بابا جی کا جملہ یاد آتا ہے، نہ دین دے خلاف گل کرن دینی ہے، نہ دین دے خلاف گل سننی ہے۔ اللہ کے بندوں وہ ذوق پیدا کرو، پھر اس عروج کے اوپر آؤ۔ میں آج بڑی سارے توجہ رکھو ذرا میری طرف۔ ایک بندہ اٹھ کے یہ کہے جی فلانی تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ سارے مسلمان ہو، تاریخ کی کتاب معتبر ہے قرآن معتبر ہے؟ بولو سارے، قرآن معتبر ہے نا؟ یہ پچھلے دنوں مجھے ایک بھائی نے کہا، انہوں نے کہا جی وہ فلانا ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بات کرتا ہے۔ میں کہا وہ تو اپنے کلپوں کے اندر کہتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے اللہ راضی ہوا۔ تو میں کہا جدو اللہ راضی ہو گیا تو کالی ناراض ہونا ہے؟ وہ کوئی عقل کام کرتی ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ آکھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ راضی ہوا، ماضی کا صیغہ ہے، اللہ راضی ہوا، اللہ راضی ہو گیا تو پھر بندے ناراض ہونا چاہیے تھا۔ بولو سارے یار، کب تک چپ بیٹھو گے؟ تھوڑا بولو تو صحیح۔ اس لیے دوستان محتشم، یہ میری بات سنو ذرا توجہ کے ساتھ۔ اللہ کے بندو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں،
तारीख के अगर करोड़ों वाकयात भी हो, नबी के सहाबा की अजमत के लिए सिर्फ ये आयत ही काफी है, रदी अल्लाह। ये आयत ही काफी है, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। मैं आपको अपने जज्बात बताने लगा हूं। मेरी जब तक जान में जान है, जहां कहीं भी रहेंगे, हम एक कदम पीछे नहीं हट सकते। अल्लाह के बंदो, हमारा वकार इन लोगों के साथ है, हमारी इज्जत इन लोगों के साथ है। हमें जो मिला है इन लोगों की वजह से मिला है। कोई मुअर्रिख हो, तवज्जो से सुनो जुमला, कोई मुअर्रिख हो, कोई मुहद्दिस हो, कोई रावी हो, अगर उसकी किसी बात से, उसके किसी कौल से किसी सहाबी का फांसी को ना साबित हो, हम उसके कौल को छोड़ देंगे, रावी को नहीं मानेंगे, मुहद्दिस को नहीं मानेंगे, लेकिन सहाबी को फासिक नहीं हम कह सकते। क्यों? इसलिए कि अगर सहाबी के मुतल्लिक ये जुमला बोलोगे ना, कुरान की तकजीब लाजिम आएगी। ये आयत सुनो जरा तवज्जो के साथ जो सुनाने लगा हूं, कुरान की तकजीब लाजम आएगी, कुरान को जुटलाना। हम रावी छोड़ सकते हैं, मुहद्दिस छोड़ सकते हैं, मुअर्रिख छोड़ सकते हैं, कुरान नहीं छोड़ सकते। कुरान का इनकार करके जाना कहां पर है। अब देखो जरा कुरान क्या कहता है, कुरान सुनो, हाथों को बुलंद करके कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व कररहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह कहता है मेरे नबी के जो सहाबा हैं, ये तो ईमान को महबूब रखते हैं, ये फिस्क से नफरत करने वाले हैं, ये कुफर से नफरत करने वाले हैं, और ये नाफरमानी से नफरत करने वाले हैं। ये अल्लाह कह रहा है उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह कहता है हदायत वाले हैं। अब मुझे बताओ, हुण तुसी कुरान नालों बहुता जे इन लोकां नूं मनने ना, अपने ईमान ते शक करो। इमाम अहमद बिन हंबल जैसी शख्सियत ने कहा था, मैं आपको फिर वो जुमला बाबा जी का सुनाऊंगा। फरमांदे सन गद्दार वास्ते माफी कोई नहीं, गुनाहगार वास्ते माफी है, गुनाहगार वास्ते माफी है। मैं अदारों से कहूंगा इनको लगाम दो, ये पाकिस्तान के लिए देखो ना, अब जेड़े बुद्धे वडेरे हो गए हैं उनका नहीं इतना ताल्लुक सोशल मीडिया से। नौजवान है वो किधर कुरान पढ़ता है जी, उसका कितना को कुरान का मुतालिया है, उसका कितना को मुफस्सिरीन का मुहद्दिसीन का मुकाबला। उसने हजरत वाला देखना है, फलाना ये कहता है चलो जी ये ठीक है, फलाना ये कहता है जी चलो जी ये भी ठीक है, फलाना ये कहता है, फिर वो कहेगा मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है। ये जो मैं बात करने लगा हूं ना, सुनो जरा। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था, आपने फरमाया अगर कोई नबी पाक के किसी सहाबी के बारे में हल्की बात करे, उसके ईमान में शक करना, उसका ईमान ठीक नहीं है, उसका अकीदा। ये इमाम अहमद बिन हंबल कह रहे हैं। और मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर तुम किसी ऐसे बंदे को देखो जो मेरे किसी सहाबी के बारे में बकवास करे, तुमने कहना है लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर के ऊपर अल्लाह की लानत हो। उस वक्त मेरे नबी पाक ने फरमाया था, मैंने रात जब इस सिका मुहद्दिस को पढ़ा, फरमाते हैं नाम है इनका सलाम बिन सालिम रहमतुल्लाह, सिका मुहद्दिस है। आप फरमाते हैं अगर रूम से, ये सुनो बात, मुहद्दिस कहते हैं अगर रूम से कोई कुफार चले और कूफा तक पहुंच जाए, पीछे सारे का सारा जो इस्लाम के पास जितनी जमीन है वो सब की सब फतह कर लें, फरमाते हैं कूफा तक पहुंच जाएं, एक बंदा उठे, सिर्फ एक बंदा, उस एक पूरे लश्कर को अपनी तलवार के साथ पीछे अपनी जगह पे छोड़ के आए, कितना बड़ा जिहाद किया है, कितनी बड़ी ताकत दिखाई है। फरमाते हैं अगर इस हाल में अल्लाह से मिले, ये इतना जब बहादुर इस हाल में अल्लाह से मिले, अगर उसके दिल के अंदर किसी सहाबी का बुग़्ज़ है ना, अल्लाह ये सब कुछ उसकी बूथी के ऊपर मारेगा। पता ये चला रब को नमाजें भी उस वक्त कबूल है, जहाद भी उस वक्त कबूल है जब दिल में नबी के प्यारों का प्यार आ जाए है। को समझ रही हो बात, को गल समझ आ रही? इस वजह दे नाल असी जिंदा भी हाँ तां भी चेहरे चमकते हैं, असा मरना तां भी चेहरे चमकते हैं, असा क्यामत वाले दिन उठना तां भी चेहरे चमकने ने। ये अपने अंदर कुछ ना आप जज्बात पैदा करो। और आपसे ये कहना चाहता हूं,
پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں. یہ جو ہم لوگوں کے اندر بیماری ہے نا، ہر کلپ کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں. اب مجھے بتاؤ، تمہارا نظریہ اگر کسی صحابی کے بارے میں بدل گیا تو تمہارا کیا فائدہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کا؟ آپ سوچو نا ذرا، اگر تمہارا نظریہ بدل گیا تم کا کیا فائدہ؟ حضرت ابوبکر صدیق، اے اللہ کے بندو، صدیق اکبر کو تم مومن، تم لوگ انکار ہی نہیں کر سکتے مومن ماننے سے. وجہ یہ ہے حضرت بی بی فاطمہ کے نکاح کے پہلے گواہ کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے، تیسرے کا نام عثمان غنی ہے. اوے اگر گواہ ٹھیک نہ ہو، نکاح ٹھیک نہیں ہوتا تو پتہ یہ چلا گواہ مومن ہیں. کل نا میں نے ایک مکالمہ پڑھا، میں آپ کو سناؤں، ذرا کہو سارے گاج گاج کے سبحان اللہ. کل میں نے ایک مکالمہ پڑھا، اس مکالمے نے بڑے نکتے آپ کے بھی حل کرے گا. بڑی توجہ کے ساتھ ذرا یار توجہ ہے، جن جن کیا کہو سبحان اللہ. وہ ایک رافضی، یاد رکھنا رافضی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دے، جو صحابہ کے بارے میں تبرہ کرے، اسے رافضی کہے. اس نے دعویٰ کیا میری باتوں کا جواب کوئی دے نہیں سکتا. یاد رکھنا ان سے بحث نہیں کرنی. کیوں؟ اینا نہ جدو بحث کرو گے نا اے صحابہ نو گالاں کڈن گے. ہاں آپ دیکھ لو، جب بھی ان کے ساتھ کوئی گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے گا. میں نے خواجہ قمرالدین سیالوی کے بارے میں پڑھا. خواجہ قمرالدین سیالوی توسا شریف مرید تھے نا، سیال شریف کے آپ احباب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا کیسا مرتبہ عطا کیا. ہزاروں علماء آپ کے شاگردوں کے اندر آتے ہیں، آپ کے مریدین کے اندر آتے ہیں. آپ توسا شریف جا رہے تھے، ایک رافضی آگے کہنا میں تاڑے نہ مناظرہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا پیر خانے چلا ہوا، واپس آواں گا تو پھر مناظرہ کرنے. وہ کہندا نہیں جی آپ اسے کرو مناظرہ. آپ نے فرمایا یار میں پیر خانے چلا ہوا، تو کل آ جائی، پرسوں آ جائی، جب ٹائم ملے گا تم آ جانا، میں جا رہا ہوں. وہ کہنے لگا نہیں تسا آج مناظرہ کرو. آپ نے پھر آ کے وہ یار میں پیر خانے چلا ہوا، ساڈا کوئی عزت ہے، کوئی احترام ہے، پیر خانے تم کل آنا، پرسوں آنا. اس نے آگے سے نہ جاتے ہوئے جملہ کہا. جب پیر صاحب جانے لگے نا، کہنے لگا ایرا مطلب ساڑیاں گلاں دا جواب کوئی نہیں تے تساں تاں مناظرہ کرنا سے تیار نہیں. آپ جلال دے اندر آ گئے. آپ نے فرمایا ہون مناظرہ ایسا گالتے ہوئے گا یا علی وہا یا علی ویکھ. فرمایا اور گل چھٹ، جلال میں آگے نا، فرمایا یا علی وہا یا علی ویکھ. اب وہ کدھر سے دکھاتے جڑے علی کے یاروں کو گالیاں نکالتے ہیں؟ وہ علی جن کے ساتھ گلے لگ کے ملا کرتے تھے، وہ علی جن کی عظمتوں کو بھی، وہ کدھر سے علی کو دکھا سکتے ہیں؟ اب وہ جب جگہ سے بھاگا، وہ ایک بندہ تھا تھوڑا سا ان پڑھی تھا، تو اس نے کہا وہ چلیا وہ جے وہاں نہیں ہے سکنا کم از کم جلی نو ویکھ ہی تے لیندا.